اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کوئی باپ کے اوپر بھی لعنت کرتا ہے؟ ہاں، آپ نے کسی اور کے باپ کو برا بھلا کہا، جواب میں اس نے آپ کے باپ کو برا بھلا کہا، ہو گئی باپ کے اوپر لعنت۔ اور کچھ بدنصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ماں باپ اگر غلط بھی کریں، ماں باپ اگر ظلم بھی کریں، ان کا عمل اللہ کے حوالے کر دو، مگر ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہاری ماں نہ ہوتی، تمہارے باپ نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہیں آ سکتے تھے۔ ان کی قربانیاں، ان کی محنتیں کبھی بھولو مت۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، باپ نے خون پسینہ ایک کیا، تب تم کسی لائق بنے ہو۔ اگر تمہیں بوڑھے ماں باپ ملے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تم کو بڑھاپے میں تمہارے ماں باپ اگر مل جائیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تم اپنے والدین کو اف بھی نہ کہنا۔ عربی زبان میں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سب سے ہلکا اگر کوئی لفظ ہے تو اف ہے۔ اللہ نے کہا تمہیں اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی تم بات کرو تو ادب سے بات کرو، تمیز سے بات کرو، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرو، سمان کے ساتھ بات کرو۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو اس انسان کے اوپر جو اپنے باپ کے اوپر لعنت۔ دوسری چیز وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی لعنت اس انسان کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے۔ کوئی خواجہ صاحب کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے پیروں کے نام سے بکرا کاٹ رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، جیسے سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز نہیں، جیسے دعا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے جائز نہیں، اسی طریقے سے قربانی بھی اور جانور کو ذبح کرنا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان پٹنہ جاتا ہے، سلیگوڑی جاتا ہے، بڑے مال میں جاتا ہے، میک ڈونلڈ میں جاتا ہے، چکن کھاتا ہے، ایک بار یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ چکن حلال بھی تھا کہ نہیں تھا۔ اور ابھی اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، شاید آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ میک ڈونلڈ ایک بڑی تعداد میں اسرائیل کے فوجیوں کی مدد کرنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے۔ جو آپ کے مسلمان بھائیوں اور ان کے بچوں کا خون بہانے والے ظالموں کو وہ کھانا پرووائڈ کر رہا ہے، اس کمپنی میں جا کر کے آپ بڑے شوق سے چکن کے برگر کھا رہے ہیں۔ اپنے دین اور ایمان کی غیرت کا میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا لیجیے۔ میک ڈونلڈ میں اور اس طریقے کے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جب تک یہ کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ وہ کھانا حلال ہے اور اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہے، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ کوئی اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور اپنے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر بریانی بنواتا ہے اور ان کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، حرام ہے آپ کے لیے وہ کھانا۔ جس کھانے پر اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اس چیز کو کھانا جائز ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب دیوالی کی مٹھائی کھانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی میں جو پوجا کے لیے جو مٹھائی ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، مگر ہے تو وہ ایک شرکیہ تہوار کا سمبل۔ بھئی ہمارے شریعت کے حساب سے اس دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی اگر ہماری بات سن رہے ہوں، ان کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا بلیف ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے سے، پیار سے، محبت کے ساتھ رہیں، لیکن کسی شرک کے کام میں ہم سپورٹ
نہیں کر سکتے. یہی شریعت کی تعلیم ہے. اس لیے دیوالی کی مٹھائی کے بارے میں کچھ علماء نے سافٹ کارنر دکھایا.